میری شہزادی ایپیسوڈ 10 اینڈ 11 ٹیزر۔ کیا دانیہ سی ایم بن کر شاہینہ اور شہروز کے اشاروں پر ناچے گی؟ آخر پارٹی ہیڈ کو دانیہ میں ایسی کون سی خوبی نظر آ گئی کہ ٹکٹ دانیہ کو ہی تھما دیا؟ اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آتے ہیں اس طرف کہ ٹکٹ بہرحال دانیہ کو مل چکا ہے اور شاہینہ نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ دانیہ ہی سی ایم کا الیکشن لڑے گی، لیکن شاہینہ اور شہروز نے اب مل کر پلان بنایا ہے کہ دانیہ کے پیچھے سے ڈوریں ہم ہلائیں گے اور اصل میں دانیہ میدان میں ہوگی۔ اب اس میں شاہینہ کو کیا اعتراض تھا جب ٹکٹ اس کو مل رہا تھا، اور جو پارٹی ہیڈ ہے اس نے اتنی اچھی بات کہی تھی کہ ہر عورت ایک سیاستدان ہوتی ہے، وہ شاہینہ کے اندر کی سیاستدان کو خوب اچھی طرح بھانپ چکا تھا، اور جس طریقے سے شاہینہ اس چیز کو ہینڈل کر سکتی تھی، من اور کرتی اور روتی دھوتی، دانیہ کیسے ہینڈل کر پائے؟ اب شہروز حسب معمول جا کر اپنا ایموشنل کارڈ پھینکے گا اور کہے گا کہ دیکھوں گا کہ خاندانی اور با اختیار ہونے کے بعد جو ہے وہ تم کس طریقے سے بیہیو کرتی ہو، یعنی کہ اگر وہ کبھی بھی شہروز کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کرے گی جو کہ یقیناً کرپشن سے ریلیٹڈ، ہیر پھیر سے ریلیٹڈ اور لوگوں کو دھوکہ دہی سے ریلیٹڈ ہوگی، تو فوراً سے اس کو کہا جائے گا کہ تمہیں اختیار کیا ملا، تم تو ہمارے سر پر چڑھ گئی، اور شہروز کے پیچھے ہوگی شاہینہ، اصل ڈوریں شاہینہ کے ہاتھ میں ہوں گی، تو کیا ہی اچھا تھا کہ شاہینہ ہی سی ایم بنتی۔ اب دانیہ جس کو اپیرنٹلی بہت ہی بھولی لڑکی دکھایا گیا ہے، وہ اس بات کی ڈیپتھ نہیں سمجھ سکے گی اور فوراً سے وہ کمٹ کر لے گی کہ میں چاہے سی ایم بن جاؤں یا جو کچھ مرضی، میں آپ کی بیوی ہی رہوں گی اور اسی طرح آپ کی ہر بات ماننا میرے لیے اولین ترجیح ہوگی۔ اب خاندانی کا تمغہ تو اس کو پہلے ہی پہنا دیا گیا تھا، ساتھ ہی با اثر کا یا با اختیار کا تمغہ بھی اس کے گلے میں سجا دیا گیا ہے، تو دانیہ شروع میں تو ان کی سب باتیں مانے گی، لیکن وقت کے ساتھ دانیہ کو احساس ہونے لگ جائے گا، اور خاص طور پہ جب لوگوں کا پیسہ اسے خرد برد کرنے کو کہا جائے گا اور غلط لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دینے کا کہا جائے گا ترقیاتی کاموں کے ناموں پر، تو پھر دانیہ ضرور سٹینڈ لے گی، اور ہمیں اسی وقت کا انتظار ہے، اور اللہ کرے جب وہ یہ والا سٹینڈ لے تو اس کے ڈائلاگ بھی اتنے اچھے لکھے جائیں کہ پتہ چلے کہ ایک پولیٹیشین بول رہی ہے۔ اب لیٹسٹ ایپیسوڈ میں جس طرح دانیہ پارٹی ہیڈ کے پاس گئی اور اس نے بات کی تو کچھ اچھے ڈائلاگز بہتر ہونے چاہیے تھے، ایکٹنگ کی تو ہمیں توقع نہیں رہی، لیکن ایٹ لیسٹ ڈائلاگز میں کوئی اتنا وزن ہونا چاہیے تھا کہ لگتا کہ پارٹی ہیڈ کنونس ہوا ان باتوں سے، تو فرینکلی اسپیکنگ ان میں کوئی بھی ایسی بات مجھے تو نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے پارٹی ہیڈ نے ایک دم فیصلہ کر لیا کہ اس رونی صورت کے حوالے جو ہے وہ سی ایم کا ٹکٹ کر دیا جائے۔ اس سے تو بہت بہتر تھا کہ شہروز کو ہی ٹکٹ دیتے، لیکن اب ڈرامہ جو ہے تو ظاہر ہے دانیہ نے جیت بھی جانا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین کی تو خوشی سے بری حالت ہے، یعنی کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی بیٹی بن رہی ہے اب سی ایم، اور ایک طرح سے دونوں گھرانوں کو ون ون سچویشن مل گئی ہے، صلاح الدین کی بیٹی اور غیاث الدین کی بہو۔ سب سے برا حال تو الماس کا ہوگا، اس کو صحیح اوقات میں صرف شاہینہ رکھ سکتی ہے، جس نے اس کی کھیکھی کرتی ہنسی کو بریک لگوا کے کہا کہ چائے کا کپ پکڑاؤ، یعنی کہ الماس کی اوقات صرف چائے کا کپ پکڑانے جتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہ وہ سوچ سکتی ہے اور نہ ہی کچھ کر سکتی ہے۔ نانا جان کے لیے بہت ہی برا لگا وہ والدین جو محنت کی کمائی اور حق حلال کی کمائی سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کی اپنی اولاد کو لے کر بہت ہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ایسے میں جب ان کی اولاد دنیا داری میں لگ جاتی ہے، جھوٹ فریب دھوکے میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو یہ والدین کے لیے بہت ہی دکھ کا لمحہ ہوتا ہے۔ دانیہ کی ہر وقت کی من بھی اب جو ہے وہ ہماری برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ شہروز کی ہمت ہے جو ہر وقت چل کے اس کے ساتھ کمرے میں آ جاتا ہے، کمرے میں آتے ہی دانیہ کا میلو ڈرامہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھے ایسے کیوں کر دیا، مجھے ایسے کیوں کہا، یعنی کہ یہ اتنا زیادہ اریٹیٹنگ اور اوور دا ٹائم اس کی اتنی زیادہ ریپیٹیشن ہو چکی ہے کہ شہروز کی جگہ اگر ہم بھی ہوتے تو بھاگ کے کیمپ کے پاس چلے جاتے۔ پھر جس سین میں دانیہ نے کہا کہ میں جا کے ایک پارٹی ہیڈ سے بات کروں گی، تو بالکل وہی حال ہنس ہنس کے ہمارا ہو چکا تھا جو شہروز کا ہوا، یعنی کہ بی بی صاحبہ روئے بغیر آپ ایک فقرہ بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتی، آپ پارٹی ہیڈ سے جا کر کیا بات کریں گی؟ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کریکٹر اتنا غلط لکھا گیا ہے یا اتنا غلط ایکٹ کیا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنا اسٹرانگ کریکٹر جب آپ ایک لکھ رہے تھے کہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کی لڑکی ہے، سیلف میڈ، وہ اوپر تک جائے گی، سی ایم بنے گی، تو اس کریکٹر کو اور اس لڑکی کو اسٹرانگ دکھانا چاہیے تھا۔ خیر اب مل کر دیکھتے ہیں دانیہ کی سیاسی جدوجہد
اور یہ کہ وہ اپنے خاندان کو، اس چالاک خاندان کو کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے، اور خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کا اصل چہرہ جو کہ فی الحال وہ بار بار سامنے آنے کے باوجود جو ہے وہ اس کو ہائڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کب اس کے سامنے آتا ہے، اور کیم کو طلاق ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ اب یہ $5 ملین بھی جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری یقیناً دانیہ کی ہی ہوگی، عوام کے خزانے پر لوٹ مار کر کے۔ تو دیکھتے ہیں کہ دانیہ اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔